پھر تھوڑی دیر بعد بلبل چڑیا کا نوکر کوا آتا ہے اور کہتا ہے، کوئی چڑیا بیگم بلبل چڑیا صاحبہ تمہارے گھر دعوت پر نہیں آئی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم غریب لوگوں کے گھر کھانا کھاؤں گی؟ تم نے دعوت دے کر میری بےعزتی کی ہے، اس لیے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے نوکر کے ہاتھ پیغام بھجوا رہی ہوں تاکہ تمہارے غریب دوستوں کے سامنے تمہاری بےعزتی ہو اور مجھے سکون ملے۔ کوا پیغام دے کر چلا جاتا ہے اور کوئل چڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بلبل میری بہن ہو کر میرے ساتھ غیروں والا سلوک کرتی ہے، یا اللہ اسے سیدھا رستہ دکھا اور اسے کچھ عقل دے۔ پھر کوئل چڑیا کے سبھی دوست اسے سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی بہن کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی۔ پھر ایک دن بہت تیز ہوا اور بارش آتی ہے اور بلبل چڑیا کا گھر اڑا کے لے جاتی ہے۔ بلبل چڑیا بہت دکھی ہوتی ہے اور وہ بارش میں سبھی پرندوں کے گھر جاتی ہے لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ پھر وہ کوئل چڑیا کے پاس آتی ہے اور وہ فوراً بلبل چڑیا کو اندر لے آتی ہے اور اسے کچھ کپڑے دیتی ہے اور بلبل چڑیا کا بہت خیال رکھتی ہے۔ تو بلبل چڑیا کہتی ہے، کوئل بہن میں نے تو ہمیشہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن تم نے آج تک مجھے کبھی بھی آگے سے برا بھلا نہیں کہا، کیوں کوئل چڑیا؟ بلبل بہن میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ بہن نہیں ماں کی جگہ دیتی ہوں میں آپ کو، اور مجھے اپنے اللہ پر یقین تھا کہ وہ آپ کو ضرور سیدھا رستہ دکھائیں گے۔ کوئل بہن مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد کبھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ اس طرح بلبل چڑیا اور کوئل چڑیا دونوں ساتھ رہنے لگتی ہیں اور بہت خوش ہوتی ہیں۔